روڈ سے مفتی پیر عابد حسین سے نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر رشید مبارک، ہیدی صاحب مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت بات ہے کہ آج یہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے کہ صاحبزادہ محمد آصف صاحب نے اسٹیج سنبھالا ہوا۔ حقیقت سبحان اللہ، آج میاں صاحب کے لیے بہت بڑی خوشی ہے یہ، الحمدللہ۔ اور دوسری طرف یہ ایک اور صاحبزادہ کھڑا ہوا ہے، یہ محمد احمد ماشاءاللہ۔ اللہ کرے اس باغ میں ہمیشہ بہار رہے، آمین، کبھی خزاں نہ آئے۔ اور حقیقت بات ہے کہ اس باغ کو میرا مرشد اخندزادہ سیف الرحمان ایسی بہار عطا کر گیا ہے، امام مہدی کی آمد تک اسی طرح رہے گا۔ اور مجھے نہیں لگتا تا امام مہدی مبارک صاحب کے پائے کا کوئی ولی پیدا ہو جائے۔ کیا بات ہے، لوگ کہتے ہیں نا سیفی اپنے پیر کو بڑے مانتے ہیں، خدا کی قسم میں نے عرب و عجم دیکھا ہے، مجھے پوری روئے زمین پر مبارک صاحب سے لے کر آج تک اگر کوئی ہے کسی کے پاس تو مجھے دکھائے کہ مبارک کے پاس جیسا کوئی ہے۔ حاجی عبدالغفور میرے چچا میاں صاحب کے استاد، ان کی ایک بڑی بات ہے کہ جب سرکار سے جدا ہو گئے تو سال ہا سال پھرتے رہے مرشد کی تلاش میں، مکہ مدینہ کی گلیوں میں، کہیں سیف الرحمان جیسا مل جائے۔ بغداد بھی گئے، عراق، شام، فرماتے تھے سنا ہے کہ وہاں بڑے بڑے ابدال شام میں ہیں، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ اخیر جب حضرت مبارک صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا حاجی تو نے بیعت نہیں کی، آپ نے فرمایا خدا کی قسم مبارک صاحب اگر مجھے ایک بھی ایسا بندہ مل جاتا آپ کے آدھا برابر فیض ہے اس کے پاس تو پھر بھی ہو جاتا، آپ کے آدھے برابر بھی مجھے پوری دنیا میں کوئی نہیں ملا۔ اور ایک بات کر کے میں ختم کروں، کیونکہ صاحبزادہ صاحب نے تھوڑے سے وقت میں کہا ہے، اچھا سبحان اللہ، انہوں نے فرمایا جی ٹھیک جی آپ مبارک صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر رشید مبارک۔ آپ نے فرمایا کہ 3.5 سال اور میلاد منانے والوں، مبارک صاحب نے کیا کتنے سال بولو 3.5۔ اور عقائد اہل سنت کے اندر اس بات کو شرف قادری صاحب نے بھی لکھا ہے، مبارک صاحب نے فرمایا 3.5 سال میرے درمیان اور محمد عربی کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ہمہ وقت بیٹھا یہاں ہوتا تھا، محمد عربی مجھے اپنے روزے میں 3.5 سال ہمہ وقت نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ فرمایا جو میرا یہ بیٹا حیدری ہے نا، یہ جو سامنے بیٹھا ہے حیدری صاحب مبارک، اور چل مبارک دے چاچا مبارک صاحب کہہ رہے ہیں مبارک کیوں کہہ رہے ہیں انہوں نے مبارک انہوں کا پتر ہے۔ آپ نے فرمایا حیدری کو 12 سال محمد عربی کا ہمہ وقت دیدار ہوتا رہا۔ نعرہ رسالت، پیر رشید مبارک، پیر رشید مبارک، حیدری صاحب مبارک۔ مبارک صاحب نے فرمایا حیدری کو یہ فرمایا، یہ لفظ کا میں راضی ہوں، مبارک صاحب کو کیا ضرورت ہے کسی کو صاحب کہنے کی، وہ سب کا صاحب ہے۔ فرمایا حیدری کو 12 سال محمد عربی کی ہمہ وقت زیارت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، مجھے 3.5 سال۔ آپ سچ بولتے تھے، حقیقت ہے امام مہدی کی آمد تک
ایسی ہستی پیدا نہیں ہو سکتی. تا امام مہدی یہ سب کیا بات ہے. ان کی شان کے پائے زندگی میں بھی مبارک کے پائے کا کس چیز پر مقابلہ کرو گے؟ علم میں کرو گے, حلم میں کرو گے, تدبر میں کرو گے, شرافت میں کرو گے, زہد میں کرو گے, جلال میں کرو گے. مبارک کی کس چیز سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. سبحان یار میں خود دیکھنے والا ہوں میں کہ یہ دریائے کابل ہم پیر سبھاگ مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ کے مرشد مولانا ہاشم سمگانی کے دربار پر گئے. نور علی شاہ باچا بھی زندہ ہے, باقی اولیاء گزر گئے ہیں. ایک بد وقت بے دین آیا, کہنے لگا آپ کو کتب کہتے ہیں لوگ, آپ کو غوث کہتے ہیں, یہ تو اللہ کی صفتیں ہیں, تو کتب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کتب اسے کہتے ہیں کہ میں دریائے پانچ نند پر کھڑا ہوں, اس کا پانی مغرب کو جا رہا ہے, وہ فرمایا مشرق کو چل. ابھی فاز ختم نہیں ہوئے تھے, دریا نے رخ بدل لیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا او دریا میں نے تجھے حکم تو نہیں دیا, میں نے تو اس کو بتایا کتب کسے کہتے ہیں. اور یار کوئی مینو دکھا دیو جڑا دریا نو بن دے, جڑا دریا نو بن دے. میرے مبارک کا خاصہ ہے یورپ کے اندر جن کی زبان ایک لفظ مبارک صاحب کرنل صاحب کی کرامت یہ ہے کہ یہ انگریزی جانتے ہیں, یہ یورپ میں تبلیغ کرتے ہیں نا, ان کو انگریزی آتی ہے. یہ کرامت ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے, میں نے انگریزی پڑھی ہے. یار جو انگریزی کا ایک لفظ بھی جانتا ہو نہ جانتا ہو اور توجہ کرے اور وہ انگریز سرکار کی زبان نہ سمجھتے ہوئے آ کے مرید ہو جائے تو یہ نظروں کا کمال نہیں تو اور کیا. سبحان اللہ. بے شک. اور ہزاروں کے اندر یورپ کے اندر, اور پھر اس زمانے میں بڑے بڑے پیر ہیں, پیروں کے بیٹے تربیتیں ہوتی ہیں, داڑیاں کٹا رہے ہیں, لوچ چمامہ ہے بلکہ داڑیاں منا رہے ہیں, یونیورسٹیوں کے پروفیسر بن رہے ہیں پیروں کے بیٹے. مبارک نے اپنے سارے بیٹوں کو, کسی نے میرے سامنے کہا سرکار کسی کو دنیا دار بھی بناؤ, فرمایا مجھے فخر ہے کہ میری تمام اولاد محمد عربی کی غلام ہے. مجھے کوئی ایسا پیر دکھاؤ, یار حیدری صاحب کی مثال کو دکھا دو. میں چیلنج کرتا ہوں, مبارک صاحب کی تو بڑی شان ہے, میرے مبارک کے 1 لکھتے جگر حیدری صاحب جیسا مجھے دکھا دو, مولانا صاحب مبارک جیسا دکھا دو, قاری حبیب جیسا دکھا دو, یار جیسا تقوی و کمال میں دکھا دو, سرکار کے چھوٹے بچوں جیسا امامہ, اتباع نماز, سنت, اس کی مثال دی. اور سب علماء ہیں, پوتے بھی علماء ہیں, پڑپوتے بھی علماء ہیں. تو یہ دنیا میں کہاں مثال ہے. اللہ کرے کہ یہ بہار تابت قیامت تک قائم رہے. ایک مسئلہ تھا سبحان, وہ مبارک صاحب کے دور میں بھی ہوا, اب بھی کچھ علماء نے پوچھا ہے, میں وہ بیان کر کے 2 لفظوں میں. یہ ہم مولوی درسوں میں پڑھاتے ہیں, پڑھاتے تو قرآن و حدیث ہی ہیں آصف صاحب, ہم مولوی درس میں پڑھاتے ہیں, قرآن و سنت پڑھاتے ہیں اور مرشد نظروں سے پڑھاتے ہیں. اس میں حق کے صفات کا ذکر ہے. سوال یہ ہے, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ رسالت, پیر ارچ مبارک, آستانہ علیہ فقیر آباد شریف, زندہ باد. مفتی پیر عابد حسین سیفی صاحب, زندہ باد. کیا بات ہے. میری بات سمجھ آئی ہے؟ سوال بولو بھائی, سمجھ آیا نہیں آیا؟ ایک استاد ہوں حمام دی داڑھی منڈن دا استاد حجامت دا, ایک استاد ہوں درس نظامی دیا کتاباں پڑھانا ہے, قرآن پڑھانا ہے, سنت پڑھانا ہے. اے میاں صاحب دے نال دل نو جاری کر دیا,
ہوں اس دونوں استاداں چ حق کنا؟ میرے مجدد الثانی نے ایک پوری کتاب تحریر کی مبدا و معاد، او دے وچ فرمایا کہ ماں پیو نالوں بھی مرشد کا حق استاد نالوں بھی زیادہ ہے، ماں باپ نالوں بھی۔ اور یہ ساڈے مولانا صاحب پرسوں میں میاں صاحب دے ساس سے فاتحہ سے آیا تو میاں صاحب مولانا نے پوچھا، فرماندے نے اصل عبارت کاٹ کے دے، میں اصل عبارت کاٹ کے گرا فارسی، میں کہ دیکھ لو جیڑا 16 سال پڑھاندا ہے، 16 سال دے وچ میں مولوی ہاں، مینوں پتہ ہے پریکٹیکل، خدا دی قسم طالب علماں روکی دا داڑھی کٹانی چھوڑ دیو، ساڈے آنکھیں نہیں لگتے چوری کٹانے، نماز اسی ڈنڈے پھیرنے ہاں، میں خود مدرس آدمی ہاں، نماز ساڈی گل شگیرت نہیں مندا، پر مرشد ایک کاری توجہ کرتا ہے یار اسی اپنے درس طالب علماء نو سامھ نہیں سکتے کہ میاں صاحب اس فوج نو نبی پاک دا غلام بنا دے۔ اے نظراں دا کمال ہے کہ کتاباں دا کمال ہے، تے اس واسطے حق مرشد دا علم ظاہر تے استاد نالوں زیادہ ہے۔ او چونکہ وہ استاد اپنے علم دے ذریعے پڑھاندا ہے، دین سکھاندا ہے، مسائل سکھاندا ہے، لیکن ماں باپ تو تھلے لے آندے تے مرشد تھلے پرواز دے ذریعے اتے لے جاندے۔ اللہ تعالیٰ میرا سب دا خاتمہ ایمان۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔